رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلب سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين شفيع المذنبين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الكونين جد الحسن والحسين المحترم عند اللوح والقلم سيد العرب والعجم أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان ایمان، یہ جن کا وقت محدود ہے اور الحمدللہ سلسلہ مجالس ہر مہینے میں جاری ہے. اللہ جس کو جتنی توفیق دے دے، انسان ہر اعتبار سے اگر چاہے تو مجلس حسین میں شریک ہو کر نصرت امام حسین کر سکتا ہے، جس طرح کی بھی توفیق دے دے. یعنی اگر توفیق شرکت کی ہے تو شرکت سے، اگر توفیق پڑھنے کی ہے تو پڑھنے سے، وہ چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، چاہے وہ سلام و نوحہ و مرثیہ ہو، چاہے وہ ذائقری کی شکل میں اور مجلس کی شکل میں ہو. اصل مقصد جو ہے وہ حسین پر گریہ کرنا ہے. اصل مقصد جو ہے وہ نصرت اسلام ہے، اس طریقے سے کہ وہ ہستی جس نے اپنا سب کچھ دین اسلام کی راہ میں لٹا دیا، اور صرف دین اسلام یعنی محدود نہیں کرنا ہے، انسانیت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، انسانیت کو بچا لیا.
ایمان کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، رشتے کی پاکیزگی کو بچا لیا، ہر چیز کو، جتنی چیزیں خیر میں شامل ہوتی ہیں حسین نے سب کو خیر و عافیت کے ساتھ بچا لیا۔ تو اب وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ رسول اسلام نے اپنا بیان چھوڑتے ہوئے، منقطع کرتے ہوئے، گرے ہوئے بچے کو منبر سے اٹھا کر کے آ کر کے اس کے بعد جانے کے بعد اپنے اس خطبے کا سلسلہ جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اسے توڑ دیتے۔ اس خطبے کو جس میں جو کچھ بھی بیان کر رہے تھے خیر کو، اس کو چھوڑ کر کے اب اس کے بعد ایک الگ سے ٹاپک ہے، ایک الگ سے موضوع ہے کہ اس بچے کو گود میں لا کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایھا الناس ھذا حسین فاطمہ۔ یا رسول خدا، اگر کہیں روزے کا تذکرہ تھا تو آپ اسے منزل تکمیل تک پہنچاتے، نماز کا تذکرہ تھا تو اسے منزل تکمیل تک پہنچاتے، اگر خیر کی باتیں تھی تو اسے منزل تکمیل تک پہنچاتے، اگر احسان کا مسئلہ تھا تو اسے پہنچاتے۔ یہی سب تو چیزیں تھیں جو پیغمبر اسلام بیان کر رہے تھے، مگر سب کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک طرح سے یہ بات یہ سوچی جا سکتی ہے کہ جتنے لوگ سن رہے تھے جہاں سے چھوڑا تھا انہوں نے سوچا کہ رسول خدا اور آگے بیان کریں گے، مگر آنے کے بعد اچھا اتنی بھی فرصت نہیں دی، اگر اشارہ کر دیے ہوتے تو نہ جانے کتنے اٹھ جاتے، کتنے اٹھ جاتے اور گود میں حسین کو لینا اپنا فخر محسوس کرتے۔ جب ان کی غلامی کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اے غلام زادے، تو کہا جا رہا ہے جاؤ مسواک لے کے نہ اٹھتا، نہ جانے کتنے ہاتھ آتے اور اٹھا کر کے آغوش میں، اور اگر رسول خدا اشارہ کر دیتے میرے پاس منبر پر لے کر کے آؤ تو وہ لا کر کے دیتے، مگر بنفس نفیس اہمیت بتانا تھا رسول خدا کو، لہذا منبر سے اترے۔ اگر نماز کا ذکر تھا چھوڑ دیا، روزے کا ذکر تھا چھوڑ دیا، خمس کا ذکر تھا چھوڑ دیا، جو عبادت الہی کا تذکرہ، جو خیر کا تذکرہ کر رہے تھے چھوڑ دیا۔ بتانا یہ تھا کہ ان کو سمجھو تو نماز کو سمجھو گے، ان کو سمجھو تو روزے کو سمجھو گے، ان کو سمجھو تو تمام اسلام کی اہمیت کو سمجھو گے۔ صلوات پڑھتے محمد تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ، تنزیل کے اعتبار سے نہیں، تنزیل کے اعتبار سے سورہ اقرا نہیں ہے، مگر ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ اور اتنی اہمیت کا حامل کہ فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی، یعنی اتنا یہ سورہ بعد میں نازل ہوا مگر پہلے رکھ کے اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا، کتاب کھولیے تو پہلا سورہ ہے، اور اس میں کچھ بھی آپ کریں گے تو پہلے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حمد الہی سے، لہذا اسے شروع کیا گیا تو حمد الہی سے۔ اب پروردگار نے شروع کیا ہے، آپ اس میں اعتراض کا حق نہیں رکھتے، اگر دیکھنا ہے تو آپ اس اعتبار سے دیکھیے کہ یہ سورہ یہاں سے نہیں شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین، شروع کہاں سے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے معنی بھی یہی ہے، یعنی اشرعوا بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشرعوا محذوف ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کس اللہ کے نام سے؟ جو بہت بڑا مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ ایک پروردگار خالی رحمان کہہ دے یا رحیم، دونوں کے معنی تو ایک ہیں، یعنی الحمدللہ رب الرحمن، پروردگار کی حمد کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحیم
جو رحیم ہے رحم کرنے والا ہے، مگر دونوں صفت کا ایک ساتھ استعمال ہے، اور یہ کلام بلاغت نظام ہے، یعنی یوں ہی نہیں ہے، اس میں حذف و زوائد نہیں ہے، یہ کلام مجید ہے، سمجھا؟ یہاں جو کچھ معین ہے وہ معین ہے، اگر 14 کی تعداد معین ہے تو چاہے میں معصوم صفت افراد ہوں گے مگر تعداد معین ہے۔ قرآن ناطق کا بھی یہی کام ہے، قرآن سامد کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں بھی معین ہے، لہذا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام عالمین کا پروردگار ہے، اس کے لیے حمد ہے، جو رحمان ہے بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان۔ ہم دونوں اس واسطے الگ الگ کرتے ہیں تاکہ رحمان اور رحیم دونوں کا فرق بتا سکیں، ورنہ رحمان کے معنی بھی وہی ہے، رحیم کے معنی بھی وہی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے اور اچھا بھی کہا ہے کہ الرحمن فی الدنیا، وہ رحمان ہے دنیا میں، یعنی اس کی رحمت عام ہے۔ جب رحمت عام ہے تو آپ دیکھ لیں پانی ہے سب کے لیے ہے، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو اس کے پانی سے فائدہ اٹھائے گا، استفادہ کرے گا۔ چاند نکلتا ہے سب کے بچے خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن کا بچہ ہو چاہے کافر کا بچہ ہو۔ سورج نکلتا ہے سب کے لیے استفادے کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ مومن کے گھر ہو چاہے کھیتی ہو، مگر چاہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، وہ مگر اس کی رحمت عام ہے۔ والرحیم فی الآخرہ فقط للمؤمنین، رحیم آخرت میں ہے مومنین کے لیے، یہاں دنیا دار عمل ہے، لہذا کرتے جاؤ جو چاہو کرو، عقل ہم نے دی ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شاکر بن جاؤ اور چاہے کافر بن جاؤ، جو بن جاؤ، مگر وہاں دار آخرت ہے، دار جزا ہے، وہاں یہ نہیں ہے ہم نے تم کو یہاں موقع دیا تھا، اب وہاں موقع نہیں ہے، وہاں عمل کی بات نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے وہی ہے، جو یہاں بوگے وہاں کاٹو گے، تو لہذا جو یہاں کرو گے وہ ہے۔ تو الرحیم فی الآخرہ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اصل میں ایک اضافہ اور کر لیں ثواب میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، رحمت والا ہے، رحمت کا نازل کرنے والا ہے، رب العالمین جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اس کے لیے حمد و ثنا ہے۔ تمام عالم کا پروردگار ہے تو کتنے عالم ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، جب عالمین کی تعداد کم تھی، جب عالمین کی تعداد کم تھی، اللہ کے علم میں نہیں، ہمارے علم میں۔ اس باتیں وہ تو صبح قیامت تک جتنے نکلنے والے ہیں عالم سب کو جانتا ہے، وہ عالم کو بھی جانتا ہے، عالم کو بھی جانتا ہے، بلکہ عالم کا کیا عالم ہے وہ بھی جانتا ہے۔ مصرا تو دوبارہ پڑھنا، ایک سلام شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد و ثنا، یہ حمد و ثنا کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، کتنی دامن ثنا و حمد میں گنجائش ہے، وہ سب جو ہے کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہی ترجمہ کر سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ جتنے عالمین ہیں سب کا وہ رب ہے، تو کتنے عالمین ہیں ہمیں نہیں پتا، جتنے آج نکل رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم 2-4 کا تذکرہ کریں، آپ 10-20 کا تذکرہ کریں، جو روزانہ میڈیا کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اور یہ تمام سب حالات سے واقف ہیں، وہ اور بتائیں بھائی کہ اس کا بھی جو ہے استخراج ہوا ہے، یہ بھی ہے، ہوتے جو زیادہ نالج والے ہیں وہ بھی بتائیں۔
تو سب بتائیں کہ ہاں یہ عالم میں اس کا اضافہ ہوا ہے، یہ عالم کا اضافہ ہوا ہے، ہوتے ہوتے صبح قیامت تک ہوتا رہے گا عالمین۔ تو جب تک کہ عالم پیدا ہوتا رہے گا، نکلتا رہے گا، وہ عالمین میں شامل ہو جائے گا جمع میں، اور جب عالمین میں شامل ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا ہم ہی نہیں، جس کو تمہاری تبلیغ کے لیے، جس کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں، وہ ایسا ویسا نہیں ہے، ضرورت تبلیغ 1-2 سال کی نہیں ہے، 2-4 سال کی نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک ہدایت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین ہے، جتنے عالم پیدا کرتا رہے گا وہاں کے لوگوں کو بھی تو ضرورت ہے، اور جو عالم میں پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے تبلیغ اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جب ہوتا رہے گا تو کوئی دوسرا رسول تو آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دوسری شریعت آنے والی ہے، ہر ایک کو یہ کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، 1400 سال پہلے بھی تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور رہیں گے جب تک کہ دنیا باقی ہے۔ جو بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یہ باقی رہیں گے تو ان کو ہر عالم کے لیے ہادی بننا ہے، ہر عالم کے لیے رسول بننا ہے، ہر عالم کے لیے رحمت بننا ہے۔ تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ان کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے، یعنی پروردگار نے جو الف لام داخل کر کے استغراق کا یہ بتایا تھا کہ جتنے عالم ہیں ہم اس کے پروردگار ہیں، ویسے ہی رحمت العالمین نہیں کہا، رحمت للعالمین، یعنی تمام عالم کے رب ہم ہیں، تمام عالم کے رسول یہ ہیں، اور